بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تکثر الاموات کثرۃ قلۃ الا اذا شقیت بک الاحیاء ماتا یماتو اور ماتا یموتو باب نصرہ اور سمیہ سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے مرنا. اسی سے صفت کا صیغہ میتن اور میتن آتا ہے. اصل صیغہ تو میتن ہی ہے لیکن اس میں تخفیف ہوتی ہے تو میتن بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اموات یہ میت کی جمع ہے, میتن کی جمع ہے. شقی اور اشقا کا معنی ہوتا ہے بدبخت ہونا, شقی ہونا, محروم ہونا. احیاء حیٌ کی جمع ہے. مردوں کی کثرت اور زندوں کی قلت نہیں ہوتی ہے مگر جب تیری وجہ سے زندوں کو بدبختی لاحق ہو جائے. بکا میں کاف سے پہلے جو مجرور ہے, کاف ضمیر مخاطب, اس سے پہلے ایک مضاف محذوف ہے اور مضاف کیا ہے؟ بے غضب کا, غضب. ٹھیک ہے. تو اب پوری عبارت ہو جائے گی بے غضب کا. اور کثرت قلتن کا معنی ہے, اس سے مراد ہے لا تکثر الاموات کثرتن تقل به الاحیاء یا یقل به عدد الاحیاء. ٹھیک ہے. مردوں کی کثرت نہیں ہوتی ہے ایسی کثرت کہ جس سے زندوں کی تعداد کم ہو جائے, مگر اس وقت جب کہ تیرے غیظ و غضب کے باعث زندوں کو بدبختی لاحق ہو جائے, شقاوت لاحق ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی جب زندوں جب لوگ تیری دشمنی مول لیتے ہیں اور تجھے لڑائی پر اکساتے ہیں, تجھ سے جنگ کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں تو ان سے جنگ کرتا ہے, قتال کرتا ہے, تیرا غیظ و غضب ان پر نازل ہوتا ہے اور تو انہیں خوب قتل کرتا ہے, یہاں تک کہ ان میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کثیر تعداد میں مرنے کی وجہ سے زندوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء. انشقا, انشقاق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا, اور حلا یحلو, حلا یحلو حلولن باب ضربا اور نصرہ دونوں سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پڑاؤ کرنا, داخل ہونا, قیام کرنا. حلا بالمکان, کسی جگہ فروکش ہونا, پڑاؤ کرنا, قیام کرنا. شہنا کا معنی ہوتا ہے دشمنی,
تحتہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے قلب کی طرف، اور حتی بمعنی الا ہے. اور دل نہیں پھٹتا ہے اس کی وجہ سے جو اس کے نیچے موجود ہوتا ہے، یعنی ما تحتہ سے مراد کینہ اور حسد ہے. ٹھیک ہے. اور دل اس کے اندر موجود حسد اور کینہ کی وجہ سے نہیں پھٹتا ہے، مگر اس وقت جب کہ اس میں تیری دشمنی داخل ہو جائے. کسی کا دل اس کے اندر موجود کینہ اور حسد کی وجہ سے نہیں پھٹتا ہے یہاں تک کہ اس میں تیری دشمنی داخل ہو جائے. یعنی جب کوئی شخص کینہ اور حسد رکھتا ہے اپنے دل میں تو ایسی صورت میں اس کا دل نہیں پھٹتا ہے. لیکن جب اس کے دل میں تیری دشمنی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ تیرے غیظ و غضب سے خوف و دہشت کے مارے اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لم تسمع یا ہارون الا بعد ترعت ونازعت اسمک الاسماء. اسما یسمی اسماءن اور سما یسمی تسمیتن، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، موسوم کرنا. لم تسمع یہ باب فعال سے مضارع مجہول ہے، مجزوم بلم. ہارون یہ ممدوح کا نام ہے. اور اقتراء علی الشیء کسی چیز کے لیے قرآن اندازی کرنا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب نزاعی صورت پیدا ہو جائے کسی چیز میں، تو اب کسی ایک کے لیے خاص کرنا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قرآن اندازی کی نوبت آتی ہے. تو جس کے حق میں قرآن نکل آئے تو اسی کی وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نازع ینازع نزاعا و منازعتا جھگڑا کرنا. اے ہارون تیرا نام نہیں رکھا گیا مگر بعد اس کے کہ ناموں نے تیرے نام سے جھگڑا کیا اور قرآن اندازی ہوئی. یعنی جب تیرا نام رکھنے کا وقت آیا تو بہت سے ناموں نے تیرے نام سے، تیرا نام کیا ہے ہارون، اس نام سے جھگڑا کیا کہ مجھے شرف حاصل ہو جائے کہ اس کا نام بنوں. ٹھیک ہے. تو تیرا نام ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے ناموں نے تیرے نام اس میں ہارون سے جھگڑا کیا تو قرآن اندازی ہوئی اور وہ قرآن لفظ ہارون کے حق میں، اس میں ہارون کے حق میں نکلا تو اسی سے تجھے موسوم کیا گیا. فغدوت واسمك فيك غير مشارك
والناس فیما فی یدیک سواء. غدوت بمعنی اصبحت. اور واو حالیہ ہے، اسم کا مبتدا ہے، غیر مشارکن یہ خبر ہے. شارکا یشارکو شریک ہونا. تو ہو گیا اس حال میں کہ تیرا نام تیرے نام کے ساتھ تیری ذات میں اور کوئی نام شریک نہیں. تو اس حال میں ہو گیا کہ تیرے نام کے ساتھ تیری ذات میں اور کوئی نام شریک نہیں ہے، جبکہ لوگ اس میں برابر ہیں جو تیرے ہاتھوں میں ہے. الناسو مبتدا ہے، سواؤن یہ خبر ہے. یعنی لوگ تیرے مال میں جو تیری ملکیت ہے اس میں سب برابر ہیں. یعنی تیرا صرف ایک نام، وہ کون سا نام؟ ہارون ہے، وہ ہے، اور اس نام میں تیرا کوئی شریک، تیری ذات میں اس نام کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف ایک ہی نام تیرا ہے، ہارون. ٹھیک ہے. اور رہی بات تیرے مال و دولت کی، تو اس میں سارے لوگ برابر ہیں، امیر غریب فقیر سب. ٹھیک ہے، سب کو تو یکساں نوازتا ہے. لعممت حتى المدن منك ملاء ولا فت حتى ذا الثناء لفاء. اما یوم عام ہونا، مدن مدینہ کی جمع ہے، ملاؤ یہ ملآ کی جمع ہے، اور ملآ مؤنث ہے ملآن کا. ملآن بھرا ہوا. فاتا یفوتو آگے نکل جانا. ٹھیک ہے، سبقت کرنا، کسی سے آگے نکل جانا. اسی سے فتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. فتا وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور ذا اس میں اشارہ ہے. ثنا کمانا تعریف، مد لفاؤ کمانا لفاؤن معمولی چیز، حقیر چیز. لام یہ اس کے بعد قد مقدر ہے، اصل میں ہے لقد. ٹھیک ہے، یہ برائے توطیع قسم ہے. لعممت یہ اصل میں ہے لعم برکا. تیرا احسان اس قدر عام ہوا کہ تمام شہر تیرے احسان اور تیری شہرت سے بھرے ہوئے ہیں. من کا اے من سیتی کا. ٹھیک ہے، وہ ذکر کا. اچھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جو حتیٰ ہے وہ حتیٰ ابتدائیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جملے پر آتا ہے، اس کے بعد جملہ ہوتا ہے.
چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو. تو المدن مبتدا ہے اور ملاؤ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. حتی ابتدائیہ ہے، اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے. تیرا احسان اس قدر عام ہوا کہ تیرے چرچے، تیری شہرت سے سارے شہر، تمام شہر بھرے ہوئے ہیں. والا فتا، اور تو لوگوں کی تعریف سے، مدح و ثنا سے اتنا آگے نکل گیا کہ یہ تعریف معمولی چیز ہے. یعنی تیرا احسان اور تیری جود و سخا سے سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہر جگہ تیرے جود و سخا کا چرچا ہوتا ہے. تیری شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے، سارے شہروں میں، تمام شہروں میں تیری شہرت پھیلی ہوئی ہے. اور تیرا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تعریف کرنے والوں کی تعریف سے تو بہت آگے نکل چکا ہے. اور یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں تیری شان میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت معمولی چیز ہے. وَلَا جُتَّ حَتَّى كِتَّ تَبْخَلُ حَائِلًا لِلْمُنْتَهَى وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ. زیادہ یا جودو کا معنی ہوتا ہے سخاوت کرنا، فیاضی کرنا. اسی سے جتا واحد ذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور بخیلا ابخلو سمیہ سے آتا ہے، کنجوسی کرنا، بخل کرنا. حائلن، حالا یحولو، اس کا معنی ہوتا ہے بدل جانا. حالا معنی تغیرہ. اور للمنتہا، اس میں لام تعلیلیہ ہے، اور منتہا مصدر میمی ہے انتہا کے معنی میں. غیر ثلاثی مجرد سے جو مصدر میمی آتا ہے وہ اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے. سرور بکا سب جانتے ہی ہیں. من السرور یہ خبر مقدم ہے اور بکاؤ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جملہ مستانفہ ہے. اور تو نے اتنی سخاوت کی کہ قریب ہے کہ بدل کر کے تو بخل کرنے لگے. اور تو نے اس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ قریب ہے کہ تو بدل کر کے بخیل ہو جائے، بخل کرنے لگے. جود و سخا کی انتہا کو پہنچ جانے کی وجہ سے. اور خوشی سے اور غایت خوشی سے، کمال خوشی سے، کمال سرور سے رونا آتا ہے. یعنی تو نے بہت زیادہ جود و سخا کا مظاہرہ کیا، خوب مال و دولت لٹائے، یہاں تک کہ قریب ہے کہ تو جود و سخا کی انتہا کو پہنچ جانے کی وجہ سے بخیل ہو جائے.
کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک انتہا ہوتی ہے، ایک غایت ہوتی ہے. جب وہ چیز اپنی غایت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. تو جب جود و سخا کی انتہا کو پہنچ گیا تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر وہی اب بخل کا آغاز ہو جائے گا، سخاوت کا زوال ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی خوش ہو، کسی کو سرور حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، اور اس کی خوشی اپنی غایت کو پہنچ جائے تو کمال خوشی کی وجہ سے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رونے لگتا ہے. بہت زیادہ جب خوشی حاصل ہو جاتی ہے تو غایت خوشی سے پھر اب کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، رونے کی نوبت آتی ہے. اسی طرح یہ بھی ابدأت شيئا منك يعرف بدءه وأعدت حتى أنكر الإبداء. ابدان کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، اور اعادہ یعید و اعادتن کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو دوبارہ انجام دینا. انکرا انکار کا معنی ہوتا ہے نا آشنا ہونا، نہ جاننا. من کا یورفو سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور بد ان سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. اے ممدوح، تو نے ایسی چیز ایجاد کی کہ جس کی ابتدا تیری ہی ذات سے جانی جاتی ہے. یعنی تو نے جود و سخا کا ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ اس کا آغاز تجھی سے جانا جاتا ہے، کسی اور نے کبھی اس طریق کو اختیار نہیں کیا. اور تو نے دوبارہ انجام دیا، دوبارہ کیا، یہاں تک کہ وہ ایجاد انجانی ہو گئی. یعنی آئے دن تو جود و سخا کے ایک سے ایک نادر اور انوکھے طریق ایجاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوبارہ جب کوئی طریق تو ایجاد کرتا ہے تو وہ پہلے والی جو ایجاد ہوتی ہے وہ انجانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد والی جو ہوتی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ انوکھی ہوتی ہے، نادر ہوتی ہے. اس لیے اب جو پہلے کی ہوتی ہے وہ انجانی ہو جاتی ہے. بہت بڑی امید رہی ہوگی اسے. فالفخر عن تقصیرہ بک ناکب والمجد من ان یستزاد براء. نکبہ ینکبو، اس کا معنی ہوتا ہے کترانا، پھر جانا، اعراض کرنا. اور مجد بزرگی. براءن یہ بری کے معنی میں ہے، بریا برو بری ہونا. اور برا یہ مصدر ہے، صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس میں واحد تثنیہ جمع
مذکر و مؤنث سب یکساں ہیں، سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مصدر جو صفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا یہی حال ہے، اس میں مذکر و مؤنث کا فرق نہیں ہوتا ہے، سب کے لیے وہ صیغہ یکساں استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد و تثنیہ جمع سب کے لیے. تو فخر اپنی کوتاہی کے باعث تجھ سے کتراتا ہے، اور بزرگی اس سے بری ہے کہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. یعنی تیرا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ فخر کا دامن بہت وسیع ہے، بہت حقیر ہے. فخر کی رسائی تیرے مقام و مرتبہ کی بلندی تک نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اپنی کوتاہی کے باعث فخر تجھ سے کتراتا ہے. اور تو اتنا بزرگ ہے کہ اب مزید اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. فَإِذَا سُئِلْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُحْوِجٌ وَإِذَا كُتِمْتَ وَشَتْ بِكَ الْآلَاءُ. احوجا احواجن کا معنی ہوتا ہے حاجت مند بنانا، اور کتما یکتمو چھپانا. کتمتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. وشا یشی وشایتن اس کا معنی ہوتا ہے چغل خوری کرنا. یہاں وشایت دلالت کے معنی میں ہے، استعارہ طبعیہ ہے. الاعلی یہ اللہ کی جمع ہے، الہ سب بولا جاتا ہے، اس کا معنی نعمت. تو جب تجھ سے سوال کیا جائے تو اس لیے نہیں سوال کیا جاتا ہے کہ تو حاجت مند بناتا ہے. فلا تسألو. ٹھیک ہے. تو جب تجھ سے سوال کیا جائے تو اس لیے نہیں سوال کیا جاتا ہے تجھ سے کہ تو منگتوں کو حاجت مند بناتا ہے، اور جب تجھے چھپا دیا جائے تو نعمتیں احسانات تیرا پتہ بتا دیتے ہیں. یعنی جب منگتے تیرے در پر حاضر ہوتے ہیں اور تجھ سے تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تو انہیں حاجت مند بناتا ہے، بلکہ وہ اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ تجھ سے سوال کرنے کا انہیں شرف حاصل ہو جائے. اور جب تجھے چھپا دیا جائے تو تیرے احسانات تیرا پتہ بتا دیتے ہیں، اور پھر لوگ دوڑتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر ہے.